اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک بدکار لڑکی جسے سوائے یہ ٹک ٹاک پر آ کر حجاب کی توہین کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا، اس کو اللہ جانے کن لوگوں نے ممبر پر بٹھایا۔ اور ان ٹک ٹاکرز کو میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اپنی اوقات میں رہیں، ہمیں آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ممبر حسین کو، مجالس اہل بیت کو اپنے اس گند سے پاک رکھیں۔ اب مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایسے لوگوں کو شیعہ مانتے ہیں اور انہیں اٹھا کر ممبر حسین تک لے آتے ہیں۔ یہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممبر حسین پہ انہیں لانا ہمارے لیے باعث بدنامی ہے، اور پھر ممبر پر ان کا آنے کا تو نہیں بنتا۔ وہ کچھ اصول و ضوابط آج میں آپ کے سامنے پیش کر کے جاؤں گا، کیونکہ میں عادی ہوں ہر ویڈیو میں حوالہ جات کے ساتھ بات کرنے کا۔ مجھے یہ لمبی چوڑی تمہیدیں باندھنے کا نہ تو شوق ہے، نہ ہی میں ان معاملات میں کبھی پڑا ہوں۔ صاحبان ممبر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ پریکٹیکلی ان سے اویل کرنا ہوتا ہے لوگوں نے۔ اب ان سے کیا پریکٹیکل اویل کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ ذرا ان کی فوٹوز تو دیکھیں، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ عزیزان، اب ایسی بدبخت لڑکیوں کو ممبر حسین پر لانا اور پھر اللہ جانے انہیں پتہ نہیں کیا بنا لینا، مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پہ جو اس بدبخت کو ممبر پہ بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اسے آتا کیا جو آپ لوگوں نے اسے ممبر پہ چڑھا دیا؟ حیرت ہے۔ جتنا کوئی بدکار ہوگا، جتنا کوئی بد عقیدہ ہوگا، جتنا بڑا جاہل ہوگا، اسے اتنی ہی فیور کر کے ممبر حسین تک لانا آج کل شیعہ مذہب پر ٹرینڈ بن چکا ہے۔ تو پھر جب آپ لوگوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاذ اللہ، تو پھر ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھا پھر فقیر کے دروازے پہ آتے ہیں، جی شاہ جی یہ دیکھیں ہمارے پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ اور جب انہیں ذرا سی اصلاح کی بات کی جائے، نہیں شاہ جی وہ ولایت علی والے، اور کون سی ولایت علی ہے؟ ان کے ولاگز جا کے دیکھیں جو ماہ محرم میں ہی اپلوڈ ہوئے ہیں، کس طرح یہ ہلہ گلہ کرتی پھر رہی ہیں یہ بی اپنے سو کالڈ شوہر کے ساتھ۔ اللہ جانے شوہر بھی ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ خیر چلتے ہیں دلائل کی طرف۔ سب سے پہلے تو عالم ربانی شمس العلماء آغا سید محمد ابو الحسن موسوی مشہدی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب حضور المعصومین فی المجالس۔ یہ تو صاحبان ممبر کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں اختصار کا دامن تھامتے ہوئے بات کروں گا۔ صفحہ 171 پہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا، اور اہل کارواں پر حملہ آور درندوں، ڈاکوؤں، راہزنوں سے کاروان کو بچانا اہل ممبر کی ذمہ داری ہے۔ یہ راہزن، یہ خونخوار درندے یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، خوارج و نواصب و مقصرین کی صورت میں ہر وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ ہے اہل ممبر کی ذمہ داری از علماء شیعہ۔ عزیزان، تو اہل ممبر کی ذمہ داری آپ پر واضح ہوگی۔ اب جسے آتا ہی کچھ نہ ہو، جن جوہلا کو ڈھنگ سے اردو بولنا نہ آتی ہو، وہ اٹھ کے اب ان سارے معاملات کا دفاع کریں گے جو آلریڈی مذہب شیعہ پہ اتنے ایلیگیشنز لگ چکے ہیں۔ چلیں پھر عجیب و غریب قسم کے فلسفے لا کے اپنی جعلی مظلومیت میرے سامنے رکھ دیتے کہ نہیں شاہ جی آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، جیسے میں ان کے باپ کا نوکر ہوں۔ خیر چلیں، میری نہ صحیح، علماء ربانی کی نہ صحیح، شہید ناصر عباسی کی مان لیں۔ یہ شہید ناصر عباس رحمہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تحفۃ الواعظین۔ اس میں صفحہ نمبر 25 پہ ناصر عباس رحمہ اللہ کا بیان موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں کہوں گا چونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو مجلس سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ گھر سے پڑھ کر آتے۔ یہ ذرا غور رہے، کیا کہہ رہے ہیں ناصر عباس؟ گھر سے پڑھ کر آتے۔ یہ وہاں عوام ان کا تاثر ہے۔ اعتراض مجھ پر نہیں ہوگا، بانی مجلس پر ہوگا کہ ایسے کو ممبر پر کھڑا کیوں کیا جو پڑھا ہوا ہی تھا ہی نہیں، ایسے کو ممبر پہ لائے ہی کیوں جو پڑھا ہوا ہی نہیں تھا۔ عزیزان، سیم ایز اٹ از اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جنہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے،
کیوں انہیں لا کر ہمارے لیے باعث بدنامی بنایا جا رہا ہے آج مجالس حسین کو؟ خدا را ایسے کارٹون سے مجالس حسین عزاداری سلطان کربلا کو پاک رکھیں. ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی کسی معاملے میں ان لوگوں کی کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. دیٹس آل. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین آپ سب کو ہدایت دے.